بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا۔ یہ باب اس بیان میں کہ لوگوں کے اجتماع کے وقت اور ان کے مؤخر ہونے کے وقت عشاء کا وقت کیا ہے، تو بتانا یہ ہے کہ سب لوگ اگر جمع ہو جائیں تو اس کا وقت اول وقت ہے، اور اگر لوگوں نے آنے میں تاخیر کی تو عشاء کی نماز کو مؤخر کیا جائے۔ اب مؤخر کرنے کی حد کیا ہے؟ تو عمرو ابن عاص کی روایت میں یہ ہے کہ اس کا وقت آدھی رات تک ہے، اور بریدہ کی روایت میں یہ ہے کہ تہائی رات کے جانے تک، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے رات کے تہائی وقت تک، اور حضرت جابر کی روایت میں آدھی رات تک۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر افضل ہے، لیکن اگر گرمی کی راتیں ہیں تو جلدی پڑھ لیا جائے۔ اور شرح الہدایہ میں ہے کہ عشاء کی تاخیر آدھی رات تک مباح ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایک تہائی کے بعد عشاء کی تاخیر مکروہ ہے۔ سنیے، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن ابن علی قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء اذا کثر الناس عجل واذا قلوا اخر۔ یہی محل ترجمہ ہے کہ جب لوگ اکٹھا ہو جاتے تو سرکار عشاء کی نماز کی ادائیگی میں تعجیل فرماتے، اور اگر اکٹھا نہ ہوتے، کم تعداد میں آتے تو مؤخر فرماتے، اور صبح کی نماز تاریکی میں شروع فرماتے۔ یہ حدیث ابھی تفصیل کے ساتھ 560 نمبر کی حدیث گزری ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب فضل العشاء۔ یہ باب عشاء کی نماز کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ ان عائشہ اخبرتہ۔ حضرت عروہ ابن زبیر بتاتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی کہ آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، کہ ایک رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز مؤخر کر دی، یعنی جس وقت میں نماز پڑھنا آپ کا معمول تھا اس وقت سے نماز کو مؤخر کر دیا۔ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يَفْشُوَ الْإِسْلَامِ، اور یہ مدینہ طیبہ کے علاوہ اور شہروں میں اسلام پھیلنے سے پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ اور شہروں میں اسلام فتح مکہ کے بعد
پھیلا حتیٰ قال عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اور ایک روایت میں حتیٰ ناداہ عمر الصلاۃ، یعنی الصلاۃ یعنی صلی الصلاۃ، اور کہا حضرت عمر نے نام النساء والصبیان، حضور مسجد میں جو عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں اور جو بچے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، حضور وہ سو گئے، اور عورتیں اور بچے ان دونوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ دونوں محل شفقت و رحمت ہے اور یہ جلد سو جاتے ہیں۔ تو فخرج، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فقال لأہل المسجد، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے حاضرین سے فرمایا، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، کہ اس وقت میں زمین والوں میں سے کوئی تمہارے علاوہ اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے، زمین والوں میں سے تمہارے علاوہ کوئی اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بجماعت مسجد نبوی میں نماز پڑھی جاتی تھی، اور دیگر اقوام ان کے ادیان میں اس وقت میں نماز نہیں تھی۔ ما ينتظر احد من اہل الارض غیرکم، یہ غیرکم احد کی صفت ہے، اگرچہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے غیرکم، مگر یہ احد نکرہ کی صفت بن گیا، اس لیے کہ غیر اضافت الی المعرفہ کے باوجود بھی معرفہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں ابہام بہت زیادہ ہے، مگر اگر مغایرت کے ساتھ جو مشہور ہے، اگر اس کی طرف یہ مضاف ہو جائے تو معرفہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ احد کی صفت نہ ہو بلکہ اس سے بدل ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ غیرکم پڑھو، ہے نا، غیرہ بمعنی الا، تو اس کا نصب بربنائے استثناء ہوگا۔ اب یہ حدیث آپ نے پڑھی، اور باب کیا ہے؟ باب فضل العشاء، اس حدیث سے عشاء کی فضیلت ثابت کیسے ہوتی ہے؟ تو علامہ عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ اس اعتبار سے مطابقت ہوگی کہ عشاء وہ عبادت ہے جو اور نمازوں کے درمیان اس نماز کے لیے انتظار کے ساتھ یہ مختص ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں۔ اچھا، اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ اکثر یہ تھی کہ عشاء کی نماز مقدم کرتے تھے، مگر اس دن مؤخر فرما دی، اور یہ بھی کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی فضیلت الگ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر امام گھر میں ہو تو اس کو نماز کی اطلاع کرنا، اور اس سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تواضع اور انکساری معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز کے لیے آواز لگائی تو حضور نے انہیں کچھ نہ کہا۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا ابو اسامہ عن برید
عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال كنت انا واصحابی الذین قدموا معی فی السفینة نزولا فی بقیع بطحانہ. نزول نازل کی جمع ہے، جیسے کہ شہود شاہد کی جمع، اور یہ نزولاً کنتو کی خبر ہے، کنتو انا و اصحابی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر آئے تھے، ہم سب وادی بطحان کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے. فکان یتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاة العشاء کل لیلۃ نفر منہم. تو ہم لوگ ان میں ہم لوگ باری باری ہماری جماعت میں سے ایک جماعت باری باری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر رات عشاء کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں آتی. نفر، ہاں، نفر 3 سے لے کر 10 تک لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں جن میں کوئی عورت نہ ہو. فوافقنا النبی انا و اصحابی، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حضور اس وقت کسی کام میں مشغول تھے. وَلَهُ بَعْضُ الشُّغُلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، کسی کام میں مشغول تھے. کس کام میں مشغول تھے؟ تو دوسری روایتوں میں معجم طبرانی میں حضرت جابر سے مروی ہے، کانا فی تجہیز الجیش، سرکار لشکر کی ترتیب میں تھے. فعاتم بالصلاۃ، تو حضور نے نماز عشاء کو اپنے وقت معہود سے مؤخر کر دیا. حتیٰ ابحار اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی. ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بہم، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. فلما قضا صلاۃ، جب حضور نے نماز مکمل کی، قال لمن حضر، حاضرین سے کہا، علی رسلکم، اپنی جگہ پر یوں ہی بیٹھے رہو. اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، اب شیرو مبارک ہو، خوش ہو جاؤ. انا من نعمت اللہ علیکم انہ لیس احد من الناس یصلی هذه الساعة غیرکم، کہ بے شک تم پر اللہ کا یہ انعام ہے کہ لوگوں میں سے تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ساعت میں نماز کے انتظار میں ہو، اور نہیں، لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس ساعت اور اس وقت میں نماز پڑھ رہا ہو. اور یا یہ کہا کہ لیس احد من الناس، نہیں، یا یہ کہا ما صلی هذه الساعة احد غیرکم، تمہارے علاوہ کسی نے اس وقت نماز نہیں پڑھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، لا ندری
أي الكلمتين قال ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم یا ما صلی هذه الساعة أحد غيركم. ان دونوں کلمات میں سے سرکار نے کون سا کلمہ کہا یہ مجھے یاد نہیں رہا. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جب یہ کلمات سنے تو ہم خوشی خوشی واپس لوٹے. اب اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں بات چیت کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر یہ معلوم ہو کہ لوگوں میں نماز کے انتظار کی قوت ہے تو نماز عشاء کو مؤخر کرنا جائز ہے تاکہ ان کو انتظار صلاۃ کی فضیلت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ نماز کا منتظر نماز ہی میں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو ایسی بات کی خوشخبری دینا جو اسے پسندیدہ ہو یہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کیوں خوش ہوئے اس پر تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کی ترتیب دینے میں مشغول تھے، اس کے باوجود سرکار نے مسجد میں آ کر ان کو نماز پڑھائی تو ان کو اس کی وجہ سے خوشی حاصل ہوئی. اور اس نعمت عظمیٰ کو جب سنا کہ اس وقت تمہارے علاوہ نماز کے انتظار میں کوئی نہیں ہے تو یہ خوشی اور زیادہ بڑھ گئی. اور چونکہ ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم نے وہ عبادت باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، یہ بات اس بارے میں کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا عن ابي المنهال عن ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ابو المنہال کا نام سیار ابن سلامہ ریاحی ہے اور ابو برزہ ان کا نام نزلہ بن عبید اسلمی ہے. فرماتی ابو برزہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. لیکن یہ بات پہلے گزر گئی کہ عشاء کے بعد بات چیت کرنا وہی ناپسند ہے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو، یعنی بلا وجہ کی گپ شپ اور خالی وقت گزاری. لیکن ایسی گفتگو جس میں کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت ہو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. لہذا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ کان یتحدث بعد العشاء. اب رہا عشاء کی نماز سے پہلے سونے کی کراہت کی وجہ تو اس لیے کہ اس میں سستی پیدا ہوگی، تو اگر سو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ سونے کی وجہ سے عشاء کی نماز فوت ہو جائے. اور اس لیے بھی ناپسند فرماتے تھے کہ تاکہ لوگ اس میں سست نہ ہو جائیں اور نماز بجماعت چھوڑ کر سونے کے عادی بن جائیں. اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کی کراہت تو چونکہ یہ رات بھر جاگے گا تو اس پر اندیشہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تہجد کی نماز اس کی چھوٹ جائے اور یا صبح کی نماز چھوٹ جائے. اور اس لیے بھی کہ رات میں جاگ کر بات چیت کرنا یہ دن میں جو حقوق دین اور مصالح دنیا جو یہ انجام دیتا ہے
ان میں اس پر سستی طاری ہو جائے، ہے نا۔ اس لیے عشاء کی نماز کے بعد میں بلا وجہ کی باتیں کرنا اور رات میں یوں ہی وقت ضائع کرنا یہ مکروہ ہے نا۔ اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کے متعلق اسلاف کے اعمال مختلف رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے والے کو بہت برا سمجھتے تھے، لیکن خود ان کے بارے میں مروی ہے کہ کبھی عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتے تھے، لیکن بیدار کرنے پر کسی کو متعجن کر دیتے تھے۔ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عشاء سے پہلے سونے بستر پر لیٹنے سے بچتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ہاں، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نہ سوئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، عطا، ابراہیم، مجاہد، طاؤس، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کو پہلے مکروہ فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عبیدہ سے یہ ہے کہ وہ سوتے تھے اور بیدار کرنے کے لیے کسی کو مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عروہ ابن زبیر ابن سیرین اور حکم سے یہ ہے کہ یہ نماز سے پہلے کچھ سو لیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کراہت اسی کے لیے ہے جس کو نماز بجماعت یا نماز عشاء کے وقت میں نماز عشاء کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر کوئی جگانے کے لیے متعجن کر دے تو اس کو سونا مباح ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو سونے سے پہلے کی ممانعت ہے، نہیں ہے سونے کی، یہ تحریم کے لیے نہیں ہے، بل اس لیے کہ صحابہ کرام نے یہ کیا ہے۔ یعنی بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز سے پہلے سوتے تھے، لیکن بیدار کرنے کے لیے کسی کو متعجن کر دیتے تھے۔ باب النوم قبل العشاء لمن غلب، یہ باب عشاء کی نماز سے پہلے سونے کے حکم کے بیان میں اس انسان کے لیے کہ جس پر غلبہ نیند ہو جائے، تو مطلب کہ اس کے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنی ابو بکر عن سلیمان قال صالح ابن کیسان اخبرنی ابن شہاب عن عروۃ ان عائشۃ قالت آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء حتی ناداه عمر، کہ نبی کریم علیہ السلام نے عشاء کی نماز میں وقت معہود سے تاخیر فرما دی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، کیا پکارا؟ الصلاۃ، یعنی صلی الصلاۃ نام النساء والصبیان، اس کی تشریح میں پہلے ابھی کر چکا ہوں۔ فخرج، تو نبی کریم نکلے، فقال، اور فرمایا، ما ينتظر احد من اہل الارض غیرکم، کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی عشاء کی نماز کے انتظار میں نہیں ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، قال یعنی قال الراوی، اب چاہے کہنے والے عروہ ہوں کہ عائشہ ہوں، اس کی ضمیر کا مرجع راوی ہے۔ ولا تصلی یومئذ الا بالمدینہ، اور اس زمانے میں صرف مدینے ہی میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ قال، راوی کہتے ہیں، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، کہ لوگ عشاء کی نماز پڑھتے تھے شفق غائب ہونے
سے لے کر رات کے پہلے تہائی تک۔ اس میں محل ترجمہ ہے نام النساء والصبیان، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لوگ سرکار کے نماز عشاء کے انتظار، نماز عشاء کے لیے نکلنے کے انتظار میں تھے، ان میں سے جو سو گئے تھے ان پر سرکار نے کوئی توبیخ نہیں فرمائی، اور ان کی نیند اسی وجہ سے تھی کہ ان پر غلبہ نیند تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پر غلبہ نیند ہو جائے اسے سونا یہ جائز ہے نا۔ چلیے یہ حدیث پہلے گزر گئی، اور یہ جو روایت ہے وَلَا تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز مدینے میں ہوتی تھی، اس لیے کہ جو مکہ مکرمہ میں کمزور مسلمان تھے وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ اور شہروں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ اور یہ جو ہے ان یغیب الشفق الی ثلث اللیل الاول، اول جو ہے یہ ثلث کی صفت ہے، رات کے پہلے تہائی میں، رات کے پہلے تہائی میں۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امام کو یاد دلانا، اور یہ بھی معلوم ہوا امام کو نماز کے لیے بلانا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اپنے اصحاب سے، ساتھیوں سے کوئی ایسی چیز کا، اپنے اصحاب سے جب اصحاب کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، یا ایسی چیز اس کی طرف سے ہو جائے جو ان پر شاق ہو، تو ان کی طرف عذر پیش کرے اور ان سے بتائے کہ تمہارے انتظار میں یہ مصلحت ہے، اور یا اپنی تاخیر کا کوئی عذر بتا دے۔ حدثنا محمود بن محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جریج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغل عنہا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رات عشاء کی نماز سے کچھ مشغولیت ہو گئی، پھر اس کے بعد فاخرہا، سرکار نے نماز کو مؤخر کر دیا وقت معروف سے، حتیٰ رقدنا فی المسجد، یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، ثم رقدنا، پھر سو گئے، پھر ہمارے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور پھر فرمایا لیس احد من اہل الارض ینتظر الصلاۃ غیرکم، کہ زمین والوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے علاوہ نماز کے انتظار میں ہو۔ وکان ابن عمر لا یبالی اقدمها ام اخرها، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کی تقدیم و تاخیر میں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، چاہے مؤخر کیوں نہ ہو جائے، جب کہ انہیں اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا اور نماز کا وقت جاتا رہے گا۔ وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتے تھے۔ اب اسی سند کے ساتھ قال ابن جریج، ابن جریج نے کہا قلت لعطا، میں نے عطا سے معلوم کیا، کیا معلوم کیا؟ یہ معلوم کیا کہ میں عشاء کی نماز کس وقت پڑھا کروں، تو حضرت عطا نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار نے عشاء کی نماز میں تاخیر فرما دی، حتی رقد الناس، یہاں تک کہ سب لوگ، یہاں تک کہ نمازیوں میں سے کچھ سو گئے،
وَاسْتَيْقَظُوا اور اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الصلاۃ، سرکار نماز۔ تو عطا نے کہا کہ قال ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں سرکار کو آج بھی دیکھ رہا ہوں، کس عالم میں نکلے تھے۔ یقطر راسہ ماء، آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اپنا ہاتھ دست مبارک اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے، اور سرکار نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یصلوها ہکذا، اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھا کریں۔ فرماتی ہیں ابن جرید فاستثبت عطا، میں نے عطا سے تحقیق کے ساتھ معلوم کرنا چاہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اپنے سر پر کیسا رکھا تھا، وہ بتاؤ تو صحیح، جیسے کہ ان کو عبداللہ بن عباس نے بتایا۔ تو عطا سے میں نے کہا ایسے تم مجھے بتاؤ۔ تو حضرت ابن جریر کہتی ہیں کہ فبدد لی عطا بین اصابعہ شیئا من تبدید، حضرت عطا نے اپنی انگلیوں کے درمیان کچھ کشادگی کی، کشادگی انگلیوں میں کچھ کشادگی کی، دور دور رکھی، پھر اپنی انگلیوں کا کنارہ، تو ترجمہ دیکھتے رہنا، پھر اپنی انگلیوں کا کنارے اپنے سر کے کنارے پر رکھے یوں، ثم ضمھا، پھر اب انگلیوں کو ملا لیا، پھر آپ ان کو اپنے سر پر پیچھے کی طرف پھراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا انگوٹھا کان کے اس کنارے پر لگ گیا جو کنارہ کے چہرے سے لگا ہے، رخسار پر اور داڑھی کے کنارے پر، وہاں تک آپ کا یہ انگوٹھا پہنچ گیا۔ لا یقصر ولا یبطش الا کذالک، انہوں نے لا یقصر ولا یبطش الا کذالک، اور انہوں نے اس میں ہاتھ پیچھے لانے میں نہ جلدی کی اور نہ تاخیر کی، اور سرکار نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یصلوا ہکذا، اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا، لیکن میں نے اس وقت میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اس لیے کہ ان کو مشقت ہو جائے گی، ہے نا۔ اب اس حدیث کے راوی دیکھ لیں، محمود ابن غیلان ہیں، امام بخاری کے شیخ، اب ان کے شیخ عبد الرزاق یمانی ہیں، ان کے شیخ عبد الملک ابن جریج ہیں، ان کے شیخ نافع ہیں جو مولا ابن عمر ہیں، اور پانچویں جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ہاں، اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس پر نیند کا غلبہ ہو جائے اس کو عشاء سے پہلے سونا جائز ہے، اور اس کو بھی کہ جس کو کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے، اور اس سے ایک یہ کہ عشاء کی نماز کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کو نماز کی خبر کر دینا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سونے والے کی نیند اگر اسی حید پر سوتا ہے جو حید کے نماز میں بیٹھنے کی ہے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، جبکہ اس کی مقعد زمین پر ٹکی ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ روات میں سے کسی راوی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ سونے کے بعد انہوں نے وضو کیا، ہے نا، لیکن وجہ وہی تھی کہ چونکہ یہ اسی حالت پر تھے جس حالت میں انسان تشہد میں بیٹھتا ہے، سمجھ گئے۔
علماء کا نیند کے ناقض وضو ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ نیند کسی بھی حالت میں ہو ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، ابو مجلس اور شعبہ کا مذہب ہے۔ اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ نیند بہرحال ناقض وضو ہے۔ یہ امام حسن بصری اور علامہ ابو عبید قاسم بن سلام اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ کثیر نیند ناقض وضو ہے اور قلیل نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ مذہب امام زہری کا ہے، ربیعہ کا ہے، امام اوزاعی کا ہے، امام مالک کا ہے نا۔ اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ اگر نیند مصلی کی حیثیت پر ہو، یعنی حالت رکوع میں سونا، سجدے میں سونا، قائم یا قائد ہو کر سونا، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ اور اگر لیٹ کر ہو یا کروٹ کے بل ہو اور یا چت لیٹ کر ہو تو یہ ناقض وضو ہے۔ یہ مذہب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ باب وقت العشاء الی نصف اللیل، یہ باب اس بارے میں کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک ہے نا۔ کیا مطلب کہ عشاء کا وقت آدھی رات ہی تک نہیں ہے، بلکہ عشاء کا وقت تو طلوع فجر تک ہے۔ تو جواب یہ ہے، علامہ عینی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وقت مختار آدھی رات تک ہے اور وقت جواز تو طلوع فجر تک ہے۔ ہاں، وقال ابو برزہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب تاخیرہ، ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام عشاء کی نماز کی تاخیر کو مستحب جانتے تھے۔ یہ اسی حدیث کا جملہ ہے جو حدیث کے پہلے باب وقت العصر میں گزر چکی ہے۔ ہاں، حدثنا، اب رہا یہ معاملہ کہ آدھی رات تک کا، تو اب رہا اس میں کہ آخری آدھی رات کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس باب میں جو حدیث وارد ہیں بعض مقید ہیں ثلث لیل کے ساتھ اور بعض مقید ہیں نصف لیل کے ساتھ، تو نصف شب گویا کہ غایت تاخیر ہے، لہذا دلالتاً ترجمے پر دلالت ہوگی، تصریحاً نہیں۔ حدثنا عبد الرحمن المحاربی قال حدثنا زائدہ عن حمید الطویل عن انس قال اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشاء الى نصف اللیل ثم سلم ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انکم فی صلاة ما انتظرتموها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی، یہی الی نصف اللیل، یہی محل ترجمہ ہے۔ ثم صلی، ثم قال قد صلی الناس وناموا، لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے، بے شک لیکن تم لوگ نمازی میں ہو جب تک کہ تم نماز کے انتظار میں تھے۔ اب فرماتی وزادہ ابن ابراہیم اخبرنا یحییٰ ابن ایوب قال حدثنی حمید انہ سمع انسا قال کأنی انظر الى وبیس خاتمہ یا خاتمہ لیلۃ۔ حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کو سنا کہ گویا کہ میں حضور کے اس رات انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، چمک کو دیکھ رہے، اس رات، کس رات؟ جب کہ حضور نے
نماز کو مؤخر کیا تھا۔ یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کے قوت استحضار کو بتانے کے لیے فرمایا کہ مجھے واقعہ ایسا ذہن نشین ہے کہ اب بھی میں اس رات حضور کی انگوٹھی میں جو چمک تھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ باب فضلی صلاۃ الفجر، یہ باب نماز فجر کی فضیلت کے بیان میں ہے، نماز فجر کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ اب چونکہ نماز فجر یہ سونے کے بعد ہوتی ہے اور نیند آدھی موت ہے نا، اسی لیے تو پڑھا جاتا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور جب نیند جو آدھی موت ہے اس کے بعد اٹھا ہے تو اب اٹھنے والے پر لازم مناسب ہے کہ وہ فجر کی نماز کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو زندگی دی ہے اور سونے کے بعد اس کو اٹھایا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اقامت صلاۃ فجر کی عظیم فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں بکثرت حدیث وارد ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثنا قیس قال لی جریر بن عبد اللہ کنا عند النبی۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے 554 نمبر کی۔ فرماتے ہیں قیس کے مجھ سے جریر ابن عبداللہ بجلی نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھے، اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کو 14ویں شب میں دیکھا اور ارشاد فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، کہ بے شک تم ان قریب قیامت میں اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھتے ہو۔ لا تضامون، دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوگی، یا لا تضاہون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا، یعنی اس کی رؤیت تم پر مشتبہ نہیں ہوگی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا، اگر تم سے ہو سکے کہ تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر سے مغلوب نہ ہو سکو، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز عصر سے مغلوب نہ ہو سکو تو فافعلوا۔ اس کے بعد سرکار نے یہ پڑھا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اگلی حدیث دیکھو، فرماتے حدثنا حجبہ ابن خالد قال حدثنا حمام قال حدثني ابو جمرہ عن ابی بکر بن ابی موسیٰ عن ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بکر اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مطابقت اس حدیث کے ترجمے سے یہ ہے کہ احد البردین 2 ٹھنڈی نمازوں میں سے ایک نماز فجر ہے۔ اس نماز کے لیے سرکار نے جنت میں داخل ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ امام بخاری کے شیخ ہیں حدبہ ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بصری محدث ہیں، ان کا انتقال 235 ہجری میں ہوا، اور باقی راویوں کا ذکر پہلے گزر گیا۔ اب بردین، برد کی تسنیہ ہے، بردین سے مراد نماز فجر اور نماز عصر ہے۔ اب نماز فجر اور نماز عصر کو بردین کیوں فرمایا؟ لأنہما یفعلان فی وقت البرد، اس لیے کہ یہ ٹھنڈک کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔
ٹھنڈک کے وقت میں امام خطابی نے فرمایا کہ دن کے 2 ٹھنڈے پہلو میں کہ جب کہ ہوا عمدہ چلتی ہے اور گرمی کی شدت ختم ہو جاتی ہے اس وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہاں، اب ان 2 وقتوں میں چلیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی البردین، جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں پڑھی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نماز ظہر اور نماز مغرب و عشاء کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ کلام دخل الجنہ یہ خرج مخرج الغالب، یہ غالب کے طور پر نکلا ہے، اس لیے کہ غالب یہ ہے کہ جو ان دونوں کو پڑھے گا وہ ساری نمازوں کو پڑھے گا اور تمام بے حیائی اور بری باتوں سے باز رہے گا، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے امر کا آخر دخول جنت ہے، دخول جنت ہے۔ اب رہا یہ کہ 2 نمازوں کی تخصیص، تو آپ نے پڑھا ہے کہ چونکہ نماز فجر اور نماز عصر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شب و روز کے۔ ہاں، وقال ابن الرجاء حدثنا حمام عن ابی جمرہ ان ابا بکر بن عبداللہ بن قیس اخبرہ بہذا۔ حضرت امام بخاری نے یہ تعلیق اپنے شیخ عبداللہ بن رجا سے ذکر کی ہے، اور اس کا فائدہ یہ بتانا ہے کہ ابو بکر کی نسبت اپنے والد ابو موسیٰ اشعری کی طرف ہے، ابو بکر بن عبداللہ ابن قیس، اور عبداللہ ابن قیس یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے۔ حدثنا اسحاق بن حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا ابو جمرہ عن ابی بکر بن عبداللہ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی کے مثل۔ اس کا مثل کیا؟ یعنی من صلی البردین دخل الجنہ۔ باب وقت الفجر، یہ باب فجر کے وقت کے بیان میں فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتادہ عن انس ان زید بن ثابت حدثہ، کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، انہوں نے انس بن مالک کو بتایا انہم تساحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ثم قاموا الی الصلاۃ، اس کے بعد سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انس بیان فرماتے ہیں کہ کم کان بینہما، کہ سحری سے فارغ ہونے اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو فرمایا 50 یا 60 آیتیں پڑھنے کے بمقدار، یعنی سحری کرنے کے بعد 50 یا 60 آیتیں پڑھنے کی بمقدار وقفے کے بعد سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ وقت اول طلوع فجر کا ہے، تو اس سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا کہ صبح کی فجر کی نماز کا اول وقت یہ طلوع فجر ہے، اور اسی سے حدیث اور ترجمے کے درمیان مطابقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب اس سے ایک انہم تسحروا، کہ انہوں نے اور صحابہ کرام نے سحاری کھائی، تسحروا اکلوا السحور،
سحور جو کھانا پینا سحری میں کھایا جاتا ہے اسے سحور بولتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد سب نماز فجر کے لیے نکل گئے، ہے نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کھانا مستحب ہے، اور سحری کھانے میں تاخیر یہ بھی مستحب ہے۔ فرماتی ہیں حدثنا حسن بن صباح سمع روحا قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور زید بن ثابت دونوں نے سحری فرمائی۔ فلما فرغا من سحورہما، جب دونوں اپنی سحری سے فارغ ہو گئے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فصلینا، ہم نے نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں قتادہ، میں نے انس سے معلوم کیا کم کانا بین فراغہما من سحورہما و دخولہما فی الصلاۃ، کہ ان دونوں کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ قال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیا، اتنا فاصلہ تھا کہ جتنی دیر میں انسان 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ راویان حدیث کا ذکر سب کا پہلے گزر چکا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اول وقت صبح جو طلوع فجر ہے، جس میں کھانا پینا روزے دار پر حرام ہو جاتا ہے نا، یہی نماز فجر کا اول ہے، سمجھیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کے فارغ ہونے اور نماز فجر شروع کرنے کے درمیان جو 50 آیتیں پڑھنے کی بمقدار کا فاصلہ رکھا، وہ اس لیے کہ اس وقت تک ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی تھی، ہے نا۔ ہاں چلیے، اور آخری وقت فجر کا طلوع شمس ہے کہ طلوع شمس جیسے ہوگا شروع ہوگا ویسے ہی نماز فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس اناقی عن سلیمان عن ابی حازم انہ سمع سہل بن سعد۔ اس کے راوی دیکھو اسماعیل ابن ابی اویس، اور ابی اویس کا نام عبد الاصبحی ہے، اور یہ اسماعیل حضرت مالک ابن انس کے بھانجے ہیں، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ انخی اسماعیل نے روایت کی اپنے بھائی سے، ان کے بھائی کا نام عبد الحمید بن ابی اویس ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ انہوں نے روایت کی سلیمان ابن بلال سے، انہوں نے روایت کی ابو حازم سلمہ ابن دینار حارج سے، انہوں نے روایت کی سال ابن سعد ساعدی سے۔ وہ کہتے ہیں کنت اتساحر فی اہلی، میں اپنے گھر میں سحری کرتا، ثم تکون سرعۃ بی ان ادرک صلاۃ الفجر، پھر مجھے اس بات کی جلدی ہوتی کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز فجر پالوں، مجھے اس بات کی جلدی ہوتی کہ میں نماز فجر پالوں، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ اخبرته قالت
كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. یہ حدیث 372 نمبر پہ گزر چکی ہے. فرماتے امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی لیث نے. وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے, وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے. انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ ان عائشہ اخبرت ہو, کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی. وہ کہتی ہیں کننا نساء المؤمنات یشهدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر, کہ مومنہ عورتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی. متلفعات بمروطهن, اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی. ثم ينقلبن الى بيوتهن, پھر اپنے گھروں کی طرف واپس آتی جبکہ نماز پڑھ لیتی. لا يعرفهن احد من الغلس, انہیں کوئی تاریکی کی وجہ سے پہچان نہیں پاتا تھا. یہ حدیث گزر گئی ہے باب کم تصلی المرأة من الصیام میں. اب اس میں کننا نساء المؤمنات قیاس یہ کہ یہ کہا جاتا کانت نساء المؤمنات, لیکن یہ اکلونی البراغیث کے قبیل سے ہے, یعنی کننا میں ضمیر فاعل ہے اور نساء المؤمنات یہ اس سے بدل ہے اور یہ اس کا بیان ہے. اور نساء المؤمنات میں نساء کی اضافت مومنات کی طرف معول ہے, اس لیے کہ نساء ہی تو مومنات ہیں, تو اضافت الشیء الی نفسہ ہی تو جائز نہیں ہوتا ہے. تو تقدیر اس میں یہ کہیں گے نساء الانفس المؤمنات یا نساء الجماعات المؤمنات, اور یا یہ کہا جائے کہ یہاں پر نساء فاضلات کے معنی میں ہے, تو معنی ہے کننا فاضلات المؤمنات, کننا فاضلات المؤمنات, جیسے کہا جاتا ہے رجال القوم ای فضلاؤہم, ہے نا. چلیے, تو عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ مومنہ عورتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز فجر میں حاضر ہوتی. متلفعات بمروطہن, اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی, اپنے چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی, انہیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. ثم ينقلبن, پھر اپنے گھروں کی طرف لوٹتی نماز پڑھ کر. لا يعرفهن احد, ان میں سے ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا, یعنی پہچانتا تھا کہ یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں, یعنی صرف دیکھنے والے کو شبہ نظر آتی تھی, ان کی ذات نہیں پہچانی جاتی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہوتا تھا کہ عورتیں ہیں, مگر یہ ہندہ ہے کہ خالدہ ہے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا. اب غلس کے معنی آخری شب کی تاریکی ہے. اب ابو برزہ اسلمی کی جو روایت گزری ہے کہ عصر کے سرکار فجر کی نماز سے واپس ہوتے تھے اور انسان اپنے پاس والے کو پہچانتا تھا, اس میں کوئی تعارض نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنے پاس والے کی روایت کی خبر دی ہے ابو برزہ اسلمی نے, اور یہ عائشہ صدیقہ نے جو خبر دی ہے یہ دور سے عورتوں کے دیکھنے کی دی ہے. باب من ادرک رکعۃ من الفجر, یہ باب اس انسان کے حکم کے بیان میں جس نے فجر کی ایک رکعت پالی. اس کا کلام پہلے گزر چکا ہے, اس باب میں باب من ادرک رکعۃ من العصر, وہیں پر دیکھ لینا. حدیث پاک وہی ہے جو پہلے گزر گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس
فقد ادرک الصبح، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اس نے فجر کی نماز پالی، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پالی سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز عصر کو پا لیا۔ تشریح پہلے گزر گئی ہے۔ باب من ادرک من الصلاۃ رکعۃ، یہ باب اس بارے میں کہ جو انسان نماز کی ایک رکعت پالے۔ پہلا باب تھا باب من ادرک رکعۃ من الفجر، یہ خاص ہے، اور باب من ادرک من الصلاۃ رکعہ یہ 5 نمازوں کو شامل ہے نا۔ حدیث پاک وہی ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اس میں مطلق ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس انسان نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پا لیا۔ کیا؟ اور پہلے کیا تھا؟ من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ عصر و فجر کے ساتھ خاص ہے، اور یہ عام ہے کیا کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ۔ ہاں، جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پا لیا۔ یہ بھی 556 نمبر کی حدیث میں اس کی تشریح آپ دیکھیے، وہاں پر اس کی مکمل تشریح گزر چکی ہے۔ اب اگلا باب شروع ہوگا، باب الصلاۃ بعد الفجر حتی ترتفع الشمس، یہ باب الگ سے اب شروع ہوتا ہے۔ اپنی بات میں یہیں تک مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔